10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کے دین پہ اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں میرے محمد کو رلایا ہے؟ اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں کا پردے کی حفاظت کرے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے پردے کی صدا کو بلند کیا تو تاریخ گواہ ہے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہو کہ رونے کی آواز کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زاروں کی طرح رونے لگیں اور فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، یہ سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی اباہ میں چھپا کے میدان کربلا کی طرف لے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے۔ جب حسین نے اپنی اباہ علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار ہوں تو میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو تو 2 گھونٹ پانی پلاؤ۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر تیرا بچہ واقعی پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ خود پانی مانگے۔ امام حسین علی اصغر کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں آنکھوں میں فرماتے ہیں آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کے علی اصغر فرمانے لگے اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، میرے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ بس جیسے ہی پانی مانگا، یزید کی فوج میں گریا برپا ہو گیا، کوئی رونے لگا، کوئی گریا کرنے لگا، اور یہ منظر دیکھ کر عمر بن سعد نے فوراً حملہ کرنے کو کہا۔ حرملہ فوراً اسے بچے کو چپ کروا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ باندھتا ہے، پہلا تیر کمان میں ڈالتا ہے، چلتا نہیں، گر جاتا ہے۔ پھر دوسرا تیر نکالتا ہے، کمان میں ڈالتا ہے، دوسرا تیر بھی نہیں چلتا اور وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر تیسرا تیر نکالتا ہے اور وہ بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ اتنے میں صدا آتی ہے کہ اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، تجھ سے ایک بچہ مارا نہیں جاتا، میرے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ حرملہ نے کہا لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، خیام کے اندر ایک بی بی جھولی پھیلائے ہوئے، ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ بس وہ تیر جیسے جسے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ 3 منہ والا تیر کمان میں ڈالا اور علی اصغر کا نشانہ لیا۔ بس جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ بس تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک بالوں میں اور تیسری نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے آ لگا اور اتنا وزنی تھا کہ امام حسین کے آ لگا۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا، کچھ خون نکلا۔
حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینک دے۔ آسمان رو کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا، ورنہ پانی کی ایک بوند بھی قیامت تک میں برسا نہ پاؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین پر پھینک دوں، اور زمین تڑپ کے کہنے لگی، اے حسین، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگا پاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ مل لیا، اپنے منہ پہ لگا لیا، اور اللہ سے خطاب ہو کر فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا، تیرے سلام کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کر دیا۔ اور امام حسین اپنی عبا میں چھپا کر علی اصغر کو خیمے میں لے کے گئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے امام حسین نے عبا کو ہٹایا، تاریخ میں لکھا، بی بی کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کو قتل کرنے والے کی اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ اتنے میں کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ بی بی رونے لگی، گریہ کرنے لگی، اور امام حسین نے فرمایا کہ میرے شہید ہونے کے بعد لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ اے رباب، آؤ اصغر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں، اور سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی زینب پر، سلام ہو بی بی ام رباب پر، سلام ہو آل محمد پر، جنہوں نے ہر دکھ سہ کر اسلام کو بچایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔